اور یہ فرمایا کہ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. تو ان دنوں میں دن کے اندر روزے رکھنا، رات کے وقت میں نفلیں پڑھنا، رات کی عبادت. عام دنوں کے اندر اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو ان دنوں میں خصوصی اہتمام کر لیا جائے. اور خصوصی اہتمام کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی تہجد کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخر شب میں اٹھے فجر سے پہلے اور جتنی رکعتیں پڑھ سکے، بہتر یہ ہے کہ کم از کم 8 رکعتیں ہوں. 8 رکعتیں تہجد کی نیت سے آدمی پڑھے تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ لیلۃ القدر میں تہجد پڑھا. اور اگر کسی کو آخری شب میں اٹھنے میں کوئی عذر ہے یا دشواری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بھی رکھی ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد عشاء کا فرض ادا کر لیا، 4 فرض، 2 سنتیں پڑھ لی، وتر سے پہلے کچھ رکعتیں رات کی نماز کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے آدمی پڑھ لے. 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 12 تک پڑھ سکتا ہے. تو اگر عشاء میں بھی آدمی وتر سے پہلے 6 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ لے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کے اندر آدمی صلاۃ اللیل پڑھے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اجر رکھا ہے. ایک طرف یہ فرمایا کہ دن کے وقت میں بھی روزہ رکھنا، اور صرف روزہ رکھنا ہی نہیں بلکہ جو عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی جس کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اور دنوں کی عبادت سے بہت زیادہ محبوب ہے. لہذا ذوالحجہ کا مہینہ صرف قربانی اور قربانی کا گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے خصوصی ایام ہیں. جیسے کہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مہینہ بنایا ہے کہ اس میں انسان عبادت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی عبادت پر اس کو اجر بھی بہت بڑا ملتا ہے. تو اسی طرح اس 10 دن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی عشر ذی الحجہ. اور یہ جو سورہ فجر کے اندر آیا ہے کہ والفجر وليال عشر، اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. تو 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو ان کا استقبال کرنا چاہیے. اور یہ جو مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف دنوں میں راتوں میں جو فضیلتیں رکھ دی ہیں، اس کا اصل منشا یہ ہے کہ ہم بار بار جب دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جائز ہوں حلال ہوں، لیکن جب اس میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن اور دل و دماغ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے سے، یوم آخرت سے، اس سے غفلت میں پڑ جاتا ہے اور دنیا کے کاموں میں دل و دماغ الجھا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وقفے وقفے سے یہ کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں کہ اس میں آدمی کو خاص طور پر متوجہ، ان دنوں میں آ جاؤ، اور دنوں میں غفلت سے وقت گزار رہے ہو تو ان دنوں میں آ جاؤ، اور ان دنوں میں آ کر مجھے میری عبادت میں مصروف ہو جاؤ، مجھ سے تعلق قائم کرو. اس سے تمہارے دلوں میں اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی محبت، اس میں اضافہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی در حقیقت سارے صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی انسان کی دنیا و آخرت بہتر ہوگی. اس واسطے وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ آج فلاں دن آ گیا، آج شب برات آ گئی، آج محرم کا عاشورہ آ گیا، آج
ذوالحجہ کا عشرہ آ گیا. یہ مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کھینچ کھینچ کر بلاتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، اور غفلت میں جو تم وقت گزار رہے ہو اس غفلت کو دور کرو. تو یہ دن اس کام کے لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ ہو، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی انسان فکر کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نفلیں ادا کرے، تلاوت قرآن کرے، ذکر کرے، اور راتوں کو کچھ حصہ راتوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے غنیمت مواقع ہوتے ہیں، پتہ نہیں پھر زندگی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، آئیں گے یہ نہیں آئیں گے. جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. تو اب 2 دن باقی ہیں، اور میں اس وقت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یا تو اتوار کی شام کو یا پیر کی شام کو انشاءاللہ یہ عشرہ شروع ہو جائے گا. تو آدمی ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو اور اپنی مشغولیات کو اس طرح مرتب کرے کہ اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.